بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محمد نام میں دو میم کیوں ہیں؟ ان دو میم کے پیچھے بڑا راز کون سا ہے؟ یہ دو میم کیسے کائنات کو منظم رکھے ہوئے ہیں؟ اور اگر یہ دو میم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور اگر نام محمد میں کوئی بھی حرف ختم کیا جائے تو تب کیا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے پیچھے ایک ایسا زبردست جواب ہے جسے آپ ضرور سمجھنا چاہیں گے۔ سامعین محترم، محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے، جو ایک نام ہے جو پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی گئی۔ اور اگر ہم اللہ کے اس نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، جو نور ہر چیز کی تخلیق کی وجہ ہے، اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز تخلیق ہوئی، تو ان تمام باتوں کا جواب نام محمد میں پوشیدہ ہے، جسے ایک نام کے 4 حرف ہیں۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ ہم یعنی تاریخ پر مبنی ہے۔ سامعین محترم، سائنسی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک آواز آتی ہے جس آواز سے انرجی بنتی ہے، اور اس انرجی سے لائٹ یعنی روشنی بنتی ہے، اور وہ روشنی ایک شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کی تخلیق کا آغاز آواز سے ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان تمام کتابوں کو اللہ کے الفاظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہم یعنی تعریف۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 حروف ہیں، یعنی میم، ح، میم اور دال۔ ان کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو پہلے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ جملہ کلی طور پر اللہ کی ایک زبردست انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ یعنی جب اس جملے پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے تو اس جملے کے دوسرے حصے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہی سے نام محمد کے پہلے میم کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جو دراصل ایک ایسا سمندر ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، یعنی سورج، چاند اور تمام ستارے، اربوں کھربوں ستارے اور سیارے اس پہلے محمد کے میم میں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی، فرشتے، کعبہ، اللہ کا عرش، یعنی سب کچھ۔ اور یہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا، اور اس کائنات میں اب کچھ اس میم میں موجود ہے۔ سامعین محترم، اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ علم کا سمندر ہے جسے تم کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ سمندر ہے جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہے، کیونکہ نام محمد میں پہلے میم کے بعد ہے آتا ہے، جو ہم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کی حمد اور تعریف۔ اس لیے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ میں اپنی تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی ماننے کا بیان فرماتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہا، اس میم کے اندر حیا یعنی زندگی ہے، یعنی اس میم میں ہر چیز حیات یعنی زندہ ہے، اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال کی مدد سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دا کو سمجھ سکتے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ دا اصل میں ہدایت کی دلیل ہے، اس کو سمجھنے میں ہی اصل بھلائی ہے۔ جب ہم نام محمد میں موجود اس علم کے سمندر کو سمجھ جائیں، جو تمام حقائق کا سمندر ہے، تو ہمیں وہ آواز سنائی دے گی جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی، اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ لفظ محمد کا مادہ ہے،
میم دال ہے، یعنی ہم جس کے معنی تعریف کے ہیں اور یہی نام احمد کا مادہ بھی ہے۔ البتہ دونوں کے مفہوم میں فرق واضح کچھ یوں ہے کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے بڑھ کر ہو، اور احمد وہ ہے جس میں رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر کی ہو۔ الفاظ حروف کے مجموعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو باقی حروف اپنے معنی کھو دیتے ہیں۔ لفظ محمد کا ہر حرف با مقصد و با معنی ہے، اگر الفاظ محمد سے پہلا حرف میم کم کر دیا جائے تو باقی حمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعریف رہ جاتی ہیں۔ ابتدائی میم کے بعد اگر ہے کو بھی حذف کر دے تو باقی راہ رہ جاتا ہے، مد، جس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اس میں محمد اللہ کی وحدانیت پر دلالت دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔